بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفي روایت لمسلم اور اس امام مسلم کی روایت میں ہے، یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کی. جو پہلے الفاظ تھے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے تھے اور امام بخاری کے اور امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت میں الفاظ یوں ہیں، تو ان الفاظ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام مسلم کی روایت کو لے کر آئے ہیں. وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی روایت میں ہے، قال کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزناء، ابن آدم کے ذمے لکھ دیا گیا ہے زنا میں سے اس کا حصہ. مدرک ذلک لا محالہ، وہ اس کو کر کے ہی رہے گا لازمی طور پر. العینان زناہما النظر، جو آنکھیں ہیں دونوں ان کا زنا ہے بد نظری کرنا. والاذنان زناہما الاستماع، جو دونوں کان ہیں ان کا زنا بری باتوں کو سننا ہے. واللسان زناہ الکلام، اور جو زبان ہے اس کی زنا بدگوئی کرنا ہے، فحش گوئی کرنا ہے. والید زناہما البطش، اور جو ہاتھ ہے اس کا زنا چھونا ہے، یعنی نامحرم عورتوں کو چھونا ہے. والرجل زناہا الخطی، اور جو پاؤں ہے اس کا زنا برائی کی طرف چلنا ہے. والقلب یہوی ویتمنا، اور دل تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے یعنی برائی کی خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے. ویصدق ذلک الفرج ویکذبہ، تو شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے. اگر وہ کر لے تو تصدیق کر لیتی ہے، اگر نہ کرے تو تکذیب ہو جاتی ہے. وعن عمران بن حسین، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رجلین من مزینہ، کہ قبیلہ مزینہ سے دو شخص آئے. قالا یا رسول اللہ، اور انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول، ارأیت ما یعمل الناس اليوم، ہمیں اس بارے میں خبر دیجئے کہ یہ آج کل جو لوگ عمل کرتے ہیں. وَيَقْدِحُونَ فِيهِ، اور اس میں کوشش کرتے ہیں، یعنی عمل کرنے میں کوشش کرتے ہیں. أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ سَبَقَ، کیا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تقدیر کا حصہ بن چکی ہے. یعنی یہ جو ہم عمل کرتے ہیں یہ اس کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے، تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ انسان یہ عمل کرے گا. او فیما یستقبلون مما آتاہم بہ نبیہم، یا ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق مستقبل سے ہے اور اس سے ہے جو اس کا نبی لے کر آیا ہے. وثبت الحجۃ علیہم، اور جس پر دلیل قائم ہو چکی ہے. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، ایسا نہیں، بل شیء قضی علیہم، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے. ومضی فیہم، اور تقدیر کا حصہ بن چکی ہے. وتصدیق ذلک فی کتاب اللہ عز وجل، اور اس کی تصدیق رب العالمین کی کتاب میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے. ونفس وما سواہا، اور قسم ہے انسان کی اور اس کے بنانے والے کی. فالہمہا فجورہا و تقواہا، کہ اس نے اس کی بد کرداری اور پرہیزگاری دونوں اس میں القاء کر دی ہے، یعنی پہلے سے ہی رکھ دی ہے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے
کہ ان دو ساتھیوں نے یہ پوچھا کہ ہم جو عمل کرتے ہیں یہ پہلے ہی ہمارے حصے میں تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ انسان یہ عمل کرے گا، یا ایسا نہیں ہے بلکہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا تعلق مستقبل سے ہے، یعنی ہم کرتے ہیں بعد میں لکھا جاتا ہے؟ تو ایسا ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ لکھا پہلے جا چکا ہے اور آپ عمل بعد میں کرتے ہیں۔ اور اس کی تصدیق قرآن مجید میں ہے کہ انسان کو بنایا اور اس کی اچھائی اور برائی اس میں پہلے سے ہی رکھی گئی ہے، لیکن آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ جو رب العالمین نے لکھا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر لکھا ہے، باقی جو ہم عمل کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں لکھا ہے تو ہم ضرور کریں گے، بلکہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو رب العالمین نے اپنے علم کی بنیاد پر پہلے لکھ لیا ہے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی ہے، اور ان کا نام عمران ابن حسین اور کنیت ابو نجید ہے۔ یہ فتح خیبر کے سال اسلام لائے اور 51 ہجری میں بصرہ میں ان کی وفات ہوئی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی رجل شاب، میں ایک نوجوان آدمی ہوں، وانا اخاف علی نفس اللعنت، اور مجھے اپنے آپ پر یہ خوف ہے، یعنی مجھے اپنے آپ پر زنا میں پڑنے کا خوف ہے، یعنی مجھے خوف ہے کہ میں زنا میں پڑ جاؤں گا۔ ولا اجد ما تزوج به النساء، اور نہ میرے پاس کوئی ایسا مال ہے جس کے ذریعے میں کسی عورت سے شادی کروں، یعنی کہ میرے پاس مال بھی نہیں کہ اس کو مہر بناؤں اور کسی عورت سے شادی کروں۔ کأنہ یستأذنہ فی الاختصاء، راوی کہتا ہے کہ گویا آپ قوت مردمی کو ختم کرنے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے تھے۔ قال، ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فسکت عنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے میرے بارے میں۔ ثم قلت مثل ذلك، پھر میں نے اسی طرح کی بات کہی۔ فسکت عنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ ثم قلت مثل ذلك، پھر میں نے اسی طرح کی بات کی۔ فسکت عنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے خاموش رہے۔ ثم قلت مثل ذلك، پھر میں نے اس طرح کی بات کہی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، جف القلم بما انت لاقا، جو چیز آپ کو پہنچنی ہے اس کے بارے میں قلم خشک ہو گیا ہے، یعنی جو آپ کو پہنچنا ہے اور جو آپ نے کرنا ہے، یعنی اور جو گناہ آپ کے حصے میں لکھا ہے وہ لوح محفوظ میں اور تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ جف القلم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگ قلم کو سیاہی میں ڈبو کر لکھتے تھے تو وہ لکھائی خراب ہو سکتی تھی، اس لیے کہ سیاہی جو ہوتی تھی وہ اس وقت تک خشک نہیں ہوتی تھی، تو جب سیاہی خشک ہو جاتی تھی تو لکھائی جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ لکھائی تبدیل نہیں ہوگی، مٹے گی نہیں، خراب نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ سیاہی خشک ہو چکی ہے، اور خشک ہونے کے بعد پھر الفاظ خراب نہیں ہوتے تھے، تو اس کا جف القلم کا یہ مطلب ہے۔ تو اسی لیے جب کوئی معاملہ ایسا ہو جائے کہ پختہ ہو جائے اور اس میں رد و بدل کی گنجائش نہ ہو تو اس کے بارے میں یہ لفظ کہا جاتا ہے جف القلم، کہ قلم اس بارے میں خشک ہو چکا، یعنی جس طرح سیاہی خشک ہو جاتی ہے پھر وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، اسی طرح اس فیصلے میں بھی قلم خشک ہو چکا ہے، یعنی یہ فیصلہ اب تبدیل نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جف القلم بما انت لاقا، کہ جو آپ کو پہنچنا ہے وہ پہنچ کر ہی رہے گا، یعنی جو آپ کو پہنچنا ہے اس کے بارے میں قلم خشک ہو چکا، وہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ فاختص علی ذلک او زر،
آپ چاہے قوت مردمی ختم کرے اوزر یا نہ کرے، یعنی آپ خصی بن جائے اوزر یا اس کو چھوڑ دے، دونوں صورتوں میں آپ کے حصے میں اگر زنا کا کچھ حصہ لکھا ہے تو آپ کو پہنچ کر ہی رہے گا، اگر نہیں لکھا ہے تو آپ بے شک قوت مردمی ختم نہ کرے تب بھی وہ آپ کو نہیں پہنچے گا۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ تمام حدیثوں کو ملا کر نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ کسی ایک حدیث پر عمل کر کے تمام حدیثوں کو رد نہیں کیا جاتا، بلکہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کے مد نظر رکھ کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے اور پھر کوئی مسئلہ نکالا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کو تو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، لیکن باقی حدیثوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ انسان مختار ہے۔ تو سب حدیثوں کو ملا کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ انسان نہ بالکل مجبور محض ہے اور نہ بالکل مختار ہے، بعض چیزوں میں اس کے اختیار ہے اور بعض چیزوں میں اس کے اختیار نہیں۔ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جب ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ انسان کو کتنا اختیار ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھائی، آپ نے کہا کہ اب دوسری بھی اٹھاؤ، اس نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس انسان کو اتنا اختیار ہے کہ وہ ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہے اور دوسری نہیں اٹھا سکتا۔ تو بعض چیزوں میں اختیار ہے، بعض میں اختیار نہیں ہے، لیکن بہرحال جن اعمال پر جزا اور سزا کا جزا اور سزا سے تعلق ہے اس میں انسان مختار ہے، مجبور نہیں۔ اور یہ جو اعمال اس حدیث میں ذکر ہوئے ہیں، جو عمل ذکر ہوا، یہ ایسا ہی عمل ہے جس کا جزا اور سزا سے تعلق ہے، تو لہٰذا اس بارے میں انسان مختار ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلوب بنی آدم کے جو دل ہے کلھا تمام کے تمام بین اصبعین من اصابع الرحمن، یہ رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ بنی آدم کے تمام دل رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، کہ قلب واحد، جیسے کہ ایک دل ہوتا ہے، یعنی تمام دل گویا کہ ایک دل ہے۔ یصرفہ کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات ہماری دلوں کو اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ الفطرت سے مراد الفطرت الاسلامی، یعنی جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او ینجسانہ، تو اس کے والدین اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ مجوسی آتش پرست کو کہتے ہیں جو آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء، جیسے کہ ایک جانور پیدا ہوتا ہے بہیمۃ جمعاء، بالکل صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی نکیل وغیرہ نہیں ڈلی ہوتی، یعنی بغیر نکیل کے صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے۔ هل تحسون فیہا من جدعاء، کیا آپ اس میں کوئی کمی پاتے ہو؟ یعنی نہ وہ لنگڑا ہوتا ہے، نہ لولا ہوتا ہے، نہ کانا ہوتا ہے، نہ اس کے کان خراب ہوتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اور اس کو اپنے خوراک کی، اپنے رزق کے مقامات کا علم ہوتا ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، ان تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ گویا اس کی جو ضروریات ہوتی ہے ان تمام ضروریات کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے۔
تو یہ اللہ کی فطرت ہے کہ جب بھی کسی چیز کو پیدا فرماتے ہیں تو رب العالمین اس کے تمام ضروریات کو اس کے اندر رکھ کر اس کو پیدا فرماتے ہیں۔ تو مثال کے ذریعے بتایا جیسے کہ جانور میں تمام ضروریات وہ اس کو معلوم ہوتی ہے اور اس کے ذریعے اس کو پیدا کیا جاتا ہے، اس طرح جب انسان کو بھی پیدا کیا جاتا ہے تو تمام ضروریات اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور اس کو پیدا کیا جاتا ہے تمام ضروریات کے ساتھ۔ اور اسلام جو ہے انسان کی سب سے اول اور پہلی ضرورت ہے، تو لہٰذا جب بچے کو پیدا کیا جاتا ہے تو فطرت اسلام اس کے اندر ہوتا ہے، اور رب العالمین کی عبادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا وہ اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین محنت کر کے اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے، اس لیے پھر آگے اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے اور والدین اس کو مسلمان ہی رہنے دیں گے اور اس کو احکام سکھائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں سکھائیں گے۔ لیکن جو بچہ غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے والدین اس کو مجوسی، نصرانی، یہودی یا مشرک بنائیں گے۔ تو اب اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ وہ بچہ خود تو مسلمان ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، لیکن والدین نے اس کو کیا بنانا ہے؟ غیر مسلم بنانا ہے۔ تو آیا یہ بچہ جب بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جنت والوں میں سے ہوگا یا جہنم والوں میں سے ہوگا یا اعراف میں ہوگا؟ تو اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، اس وجہ سے اس میں اختلاف ہے۔ اب حدیث دیکھیں، ثم یقول، پھر آپ نے فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اس نے بندوں کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، تو اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا، یعنی اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو اللہ جس کو فطرت پر پیدا کرتا ہے، تو جس طرح جانوروں کو فطرت پر پیدا کرتا ہے اس طرح انسانوں کو بھی فطرت پر پیدا کرتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ کی فطرت ایک ہی ہے۔ ذالک الدین القیم، اور یہ مضبوط دین ہے، متفق علیہ۔ وعن ابی موسیٰ قال، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، یعنی خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے، بخمس کلمات، 5 باتوں کے ساتھ، فقال، اور فرمایا، ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، رب العالمین سوتے نہیں اور نہ ان کے لیے سونا مناسب ہے، یخفض القسط ویرفعوہ، اور رزق کو تنگ کرتے ہیں، ویرفعوہ، اور اس کو کشادہ کرتے ہیں، وسیع کرتے ہیں، یعنی جس کے لیے چاہتے ہیں رزق تنگ کر دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، اسی کی طرف چڑھتے ہیں رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے، وعمل النہار قبل عمل اللیل، اور دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے، یعنی فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، انسان جو دن میں اعمال کرتا ہے عصر تک، اور رب العالمین کی طرف فرشتے لے کر چلے جاتے ہیں، پھر عصر کے بعد جو اعمال ہوتے ہیں صبح کی نماز تک، تو صبح کے یہ اعمال فرشتے لے کر چلے جاتے ہیں، تو فجر کے وقت دوسرے فرشتے آتے ہیں، پھر وہ انسان کے تمام دن کے اعمال لکھتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے اس کا کہ دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے اور رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ حجابہ النور، اس کا حجاب جو ہے، پردہ جو ہے، وہ نور ہے، یعنی رب العالمین نور کے پردوں میں ہے۔ اب ان پردوں سے مراد وہ نہیں ہے جو انسانوں کے لیے عام پردہ بولا جاتا ہے، یا وہ اس پردے سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے، یا مخلوق کے لیے کہ وہ بالکل پردے میں منحصر ہوتے ہیں، جیسے عورتیں پردے میں منحصر ہوتی ہے، یا خانہ کعبہ، بیت اللہ وغیرہ، اور اس طرح کی تمام چیزیں قرآن مجید یہ پردے میں محصور ہو جاتی ہے۔ تو رب العالمین کے لیے جب ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اس سے وہ حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے وہ معنی مراد اس کے معنی کا اصل اور حقیقی علم رب العالمین ہی کو ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جیسے اللہ کی شان ہے اسی طرح اس کا پردہ بھی ہے۔ اب کیا معلوم اس پردے سے حقیقتاً کیا مراد ہے، اس لیے
انسان کو یہ حکم ہے ایک مسلمان کو کہ وہ ان باتوں پر صرف یقین رکھے گا، باقی اس کا علم حقیقی وہ انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے اس نے صرف اس پر عقیدہ رکھنا ہے کہ رب العالمین نور کے پردوں میں ہے، باقی حقیقتاً پردوں سے کیا مراد ہے اور کیسے رب العالمین پردے میں ہے تو اس کا علم نہ انسان کو ہو سکتا ہے، اور نہ اس کے علم حاصل کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ رب العالمین کی ذات کا علم حاصل کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روکا ہے، اس لیے کہ رب العالمین کی ذات کسی انسان کے ذہن میں آ نہیں سکتی، تو اس وجہ سے انسان گمراہ تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقی علم اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو حجابہ ان نور، رب العالمین کا کے جو پردے ہیں وہ نور کے ہیں، ما یلیق بشان، جیسے اللہ کی شان ہے، لو کشفہ، اگر اللہ اس کو ظاہر کر دے، پردوں کو ہٹا دے، لاحترقت سبحات وجہہ من انتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اگر رب العالمین ان پردوں کو ہٹا دے تو رب العالمین کی ذات کا نور تا حد نگاہ مخلوق کو جلا کے رکھ دے، یعنی تمام مخلوقات رب العالمین کے نور کی کرنوں سے جل کے خاک ہو جائے، اتنا رب العالمین کا نور ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ید اللہ ملآ، رب العالمین کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، ہاتھ سے مراد خزانہ ہے، یعنی رب العالمین کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، لا تغیضها نفقۃ صحاء اللیل والنہار، رب العالمین کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، دن اور رات کا خرچ کرنا اس میں کوئی کمی نہیں لا سکتا۔ ارأیتم ما انفق مذ خلق السماء والارض، کہ آپ دیکھتے نہیں کہ جب سے رب العالمین نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا رب العالمین نے کتنا خرچ کیا، فإنہ لم یغز ما فی یدہ، اور یہ تمام خرچ کرنا رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی نہ لا سکا۔ وکان عرشہ علی الماء، اور رب العالمین کا عرش پانی پر تھا، وبیدہ المیزان، اور اس کے ہاتھ میں ہی ترازو ہے، یخفض و یرفع، وہ جب چاہتا ہے اس کو جھکا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو بلند کر دیتا ہے، یعنی یخفض و یرفع سے مراد یہ ہے جو پہلے حدیث میں بھی گزر چکا کہ جس کے لیے چاہتا ہے یخفض، رزق تنگ کر دیتا ہے، یہ ترازو رب العالمین کی ہی ہاتھ میں ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے یرفع، رزق وسیع کر دیتا ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ بعض نے علماء نے دوسرے معنی بھی لکھے ہیں لیکن آپ ذہن میں یہ معنی رکھیں، یہ راجح ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی روایت میں ہے، یمین اللہ ملآ، رب العالمین کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، اس لیے کہ عام طور پر انسان جو دیتا ہے کسی کو عطا کرتا ہے دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، تو اس لیے دایاں ہاتھ فرمایا، مراد یہاں بھی وہی ہے کہ رب العالمین کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ قال ابن نمیر فرماتے ہیں کہ ملآن صحا، ان کی روایت میں ابن نمیر نے جو روایت نقل کی اس میں یہ ہے کہ ملآن صحا، ابن نمیر فرماتے ہیں ملآن یعنی دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، تو ابن نمیر کی روایت میں دونوں ہاتھ کا تذکرہ ہے، یعنی رب العالمین کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ صحاء لا یغیضها شیء اللیل والنہار، دن اور رات کا خرچ کرنا اس میں کوئی کمی نہیں لا سکتا، یعنی رب العالمین کے خزانے اتنے ہیں کہ دن اور رات خرچ کیا جائے تو اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دیکھتے نہیں ہو کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے لاکھوں سال ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اور رب العالمین اس وقت سے مخلوقات پر خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس سے رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے، تو آئندہ بھی جو خرچ کیا جا رہا ہے یا جو خرچ کیا جائے گا اس سے بھی رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن ضرار المشرکین، مشرکین کے بچوں کے بارے میں، قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کہ اللہ عالم، اللہ خوب جانتے ہیں بما كانوا عاملین، کہ وہ انہوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا تھا،
یعنی رب العالمین کو معلوم ہے کہ وہ بچے اگر بالغ ہو جاتے تو وہ کیا عمل کرتے، اسلام لا کر جنتیوں والے اعمال کرتے، تو اس کا پھر تو مطلب یہ ہے کہ رب العالمین کو معلوم ہے تو پھر وہ جنتی ہوں گے، اور اگر انہوں نے بڑے ہو کر کافر ہی رہنا تھا اور جہنمیوں والے اعمال کرنے تھے تو اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جہنمی ہوں گے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں یہ حدیث ابتدا کی ہے جب ان کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور ویسے بھی زرار مشرکین کے بارے میں کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے، اس وجہ سے اس میں اختلاف ہے۔ زرار المشرکین سے مراد مشرکوں کے یعنی کافروں کے وہ کافر یا غیر مسلم کے وہ بچے ہیں جو بلوغت سے پہلے کیا ہو جائیں، فوت ہو جائیں، تو اس میں اختلاف ہے۔ اس حدیث میں بھی کوئی واضح حکم نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے، تو اس وجہ سے علماء کے اس میں اختلاف ہے۔ اس مسئلے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یعنی جنتی ہوں گے، اس لیے کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوئے ہیں اور مسلمان ہیں، اور بلوغت سے پہلے وہ فوت ہو گئے، تو جو احکامات ہوتے ہیں وہ بلوغت کے بعد انسان پر نافذ ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے اس پر کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ کہ بلوغت تک انسان مسلمان ہی رہتا ہے، اس لیے کہ فطرت اسلام پر پیدا ہوئے اور مسلمان جنت میں داخل ہوتا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ نہیں، یہ جہنم میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ ان کے والدین کیا ہے، کافر ہے، تو انہوں نے ان کو بھی کافر بنانا تھا بعد میں، لیکن یہ پہلے فوت ہو گئے، تو اس وجہ سے اپنے والدین کے تابع ہو کر یہ جہنم میں جائیں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ جنتیوں کے خادم ہوں گے، یعنی یہ جنت میں جائیں گے لیکن بطور خادم کے، اور جنتیوں کی خدمت کریں گے، یہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے اور یہ جنتیوں کی خدمت کریں گے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ نہ یہ جنت میں جائیں گے اور نہ یہ جہنم میں جائیں گے، اور نہ ان کو عذاب دیا جائے گا اور نہ ان کو انعامات دیے جائیں گے، بلکہ یہ جنت اور جہنم کے درمیان جو دیوار ہے جس کو اعراف کہتے ہیں، اس دیوار پر یہ رہیں گے اور وہی ان کا مقام ہوگا، نہ یہ جنتی ہے اور نہ یہ جہنمی ہے۔ 4 قول ہو گئے۔ 5واں قول یہ ہے کہ رب العالمین کو معلوم ہے، جو اس حدیث میں بھی آیا ہے کہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے تو وہ کیا عمل کرتے اور کس عمل پر ان کی موت واقع ہوتی۔ اگر وہ مسلمان ہو کر جنتیوں والے اعمال کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ پھر جنتی ہے رب العالمین کے علم کے مطابق، اور جو بچہ رب العالمین کے علم کے مطابق اس نے کافر ہی رہنا تھا، یعنی والدین کے تابع ہو کر کافر بننا تھا اور پھر جہنمیوں والے اعمال کرنے تھے، تو وہ بچہ کیا ہے، جہنمی ہے۔ باقی کسی بچے کی تعیین کر کے ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی۔ تو یہ 5واں قول۔ 6واں قول اس میں یہ ہے کہ اس معاملے میں توقف کرنا چاہیے، یعنی نہ ان کے جنتی ہونے کا ان پر جنتی ہونے کا یقینی علم رکھنا چاہیے، اعتقاد رکھنا چاہیے، اور نہ جہنمی ہونے کا اعتقاد رکھنا چاہیے، اور نہ اس کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ اعراف میں ہوں گے، بلکہ اس میں توقف کرے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے بارے میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، باقی اس کا علم رب العالمین کو ہے اور ہم سے اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، اس لیے اس کے بارے میں آپ کوئی بھی موقف اختیار نہ کریں بلکہ توقف کرے کہ ان کا فیصلہ قیامت کے دن رب العالمین خود فرما لیں گے، اور ان کا علم ہمارے ذمہ نہیں اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اور توقف والا قول ہی کیا ہے، راجح ہے، اہل سنت والجماعت اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ ضرر مشرکین کے بارے میں توقف سے کام لینا چاہیے اور توقف کو اختیار کرنا چاہیے۔ الفصل الثانی عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا، فقال له اکتب،
تو قلم کو فرمایا کہ لکھو. قال ما اکتب, قلم نے کہا کہ میں کیا لکھوں. قال, رب العالمین نے فرمایا اکتب القدر, تقدیر کو لکھو. فکتب ما کان وما هو کائن الی الابد, تو تقدیر نے لکھا وہ سب کچھ جو ہو گیا, اور وما هو کائن الی الابد, اور جو ہونے والا ہے آئندہ, اس سب کو لکھ دیا. رواہ الترمذی, اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے. وقال, اور فرمایا کہ ھذا حدیث غریب اسنادا, یہ حدیث غریب ہے سند کے اعتبار سے. غریب کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, غریب حدیث کی ایک قسم ہے, یعنی اس کی سند میں غرابت ہے. تو آپ اصول حدیث میں پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھ لیں گے. ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو آپ کی نصاب میں ہے اور مشکات کے ساتھ ہی ہے, اس کا پرچہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ تمام تعریفات حدیثوں کی موجود ہے, حدیث غریب, حدیث منکر, صحیح, حسن, تو وہاں پر آپ دیکھ لیں. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا. اس طرح کی ایک اور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ان اول ما خلق اللہ نوری, کہ رب العالمین نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا. یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا. اس حدیث میں ہے کہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا. تو یہ جو حدیث ہے سب سے پہلے قلم پیدا کیا, یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ہے. اور وہ جو حدیث ہے نور والی, جس پر اہل بدعت حضرات جو ہے اپنا عقیدہ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا اور پھر آپ کے نور سے تمام مخلوقات کو پیدا کیا, اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوری ہے, بشر نہیں ہے. تو وہ جو حدیث ہے وہ موضوع ہے, وہ گڑی گئی ہے, وہ حدیث نہیں ہے. اس لیے ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات الکبیر میں اس حدیث کو موضوع لکھا ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو کیا ہے موضوع لکھا ہے. تو یہ جو حدیث ہے اور اس حدیث کا اس صحیح حدیث سے بھی کیا ہے تعارض ہے, ٹکراؤ ہے. تو اس لیے جب دونوں حدیثوں کا تعارض آ جاتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ تطبیق کی کیا صورت ہے. تو تطبیق کی صورت تو تاریخ کا علم نہیں ہے کہ تطبیق کی صورت ہم دیکھیں, تو اس لیے کو ناسخ دوسرے کو منسوخ قرار دیا جاتا ہے. لیکن جب دونوں حدیثیں صحیح ہو, لیکن جب اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ موضوع ہے, اس لیے وہ حدیث قابل عمل نہیں, بلکہ اس حدیث پر عمل کرنا یا اس پر اعتقاد رکھنا حرام ہے, اس لیے کہ وہ حدیث گڑی گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہ ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی, جو بندہ بھی ایسی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو یہ وہ حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رب العالمین نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا. تو رب العالمین نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور والی حدیث ہے وہ موضوع ہے. بعض ہمارے اکابر نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے, لیکن ولا علمی کی وجہ سے نقل کیا ہے. بعد میں آنے والے حضرات نے ان کا جواب دے دیا ہے اور اس کی تردید کی ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمارے اکابر نے اس حدیث کو فضائل میں نقل کیا ہے, عقائد میں نقل نہیں کیا ہے. تو لہٰذا کیونکہ عقیدے میں تو قرآن موجود ہے, کہ قرآن کہتا ہے کہ انما انا بشر مثلکم, کہ میں آپ کی طرح بشر ہوں. تو لہٰذا اگر کوئی اس حدیث سے یہ عقیدہ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے, تو وہ تو قرآن کے خلاف جا رہا ہے, اور قرآن کے خلاف ایک موضوع روایت سے قرآن کے خلاف عقیدہ بنانا یہ بالکل کفر کے مترادف ہے. وعن مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں سئل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن هذه الآیہ, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, اور یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے آدم کی اولاد کو ان کے پیٹ سے نکالا. اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. قال عمر, تو عمر صلی اللہ علیہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا, یسأل عنہا, کہ ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا, یعنی ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا, تو ان کا جواب میں نے سنا. فقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق آدم, رب العالمین نے آدم کو پیدا کیا. ثم مسح ظہرہ بیمینہ,
پھر اپنے دائیں ہاتھ سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر مسح کیا، یعنی اپنا دایاں ہاتھ آپ کے پیٹھ پر پھیرا، فاستخرج منہ ذریۃ، تو رب العالمین نے ان کی پیٹھ سے ذریۃ کچھ ان کی اولاد نکالی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت۔ فقال، فرمایا، تو رب العالمین نے فرمایا، فاستخرج منہ ذریۃ، رب العالمین نے ان کی پیٹھ سے ان کی کچھ اولاد نکالی۔ فقال، اور فرمایا، خلقت ہؤلاء للجنہ، ان لوگوں کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، وبعمل اہل الجنۃ یعملون، اور یہ لوگ جنتیوں والے اعمال کریں گے۔ ثم مسح ظہرہ، پھر ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، فاستخرج منہ ذریۃ، اور ان کی پیٹھ سے کچھ اور اولاد نکالی۔ فقال، اور فرمایا، خلقت ہؤلاء للنار، ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، وبعمل اہل النار یعملون، اور یہ لوگ جہنمیوں والے اعمال کریں گے۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا، فیم العمل یا رسول اللہ، پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب سارا دار و مدار رب العالمین نے پہلے سے فیصلہ کر دیا، اس فیصلے پر سارا دار و مدار ہے، تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل اہل الجنة حتى يموت على عمل من اعمال اہل الجنة، یقیناً رب العالمین جب بندے کو پیدا کرتے ہیں جنت کے لیے تو اس سے جنت والوں کے اعمال کرواتے ہیں، حتی یموت علی عمل من اعمال اہل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنتیوں والے اعمال میں سے کسی عمل پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ فیدخلہ بہ الجنہ، تو رب العالمین اس کو اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ جنتیوں والے اعمال کرتے رہے، اگر آپ کی موت اس پر واقع ہو گئی تو اس کا یہی مطلب ہے کہ رب العالمین آپ سے یہ اعمال کروا رہے ہیں اور آپ کو جنت میں داخل فرمائیں گے اس کے ذریعے۔ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اور جب رب العالمین بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتے ہیں، آگ کے لیے پیدا کرتے ہیں، استعملہ بعمل اہل النار، تو اس سے جہنمیوں والے اعمال کرواتے ہیں، حتی یموت علی عمل من اعمال اہل النار، یہاں تک کہ وہ جہنمیوں والے اعمال میں سے کسی عمل پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ فیدخلہ بہ النار، تو رب العالمین اس کے ذریعے اس کو جہنم میں داخل فرما دیتے ہیں۔ رواہ مالک والترمذی وابو داود۔ ان تمام حدیثوں کی تشریح شروع باب میں نے کر دی تھی کہ اس حدیثوں سے یہ مراد نہیں کہ انسان مجبور ہے، محض ہے۔ وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے، وفی یدہ کتابان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، یعنی اپنے حجرے سے باہر آئے، وفی یدہ کتابان، اور ان کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں۔ فقال تدرون ما هذان الکتابان، فرمانے لگے کہ آپ جانتے ہو یہ دو کتابیں کیا ہے؟ قلنا لا، ہم نے فرمایا ہم نہیں جانتے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ ان تخبرنا، آپ خود ہی ہمیں خبر کیوں نہیں دیتے، یعنی آپ خود ہی ہمیں کیوں نہیں بتاتے کہ یہ کیا ہے؟ فقال للذی فی یدہ ھذا کتاب من رب العالمین، تو رب العالمین نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب ہے، فی اسماء اہل الجنہ، اس میں جنت والوں کے نام ہے، واسماء آبائہم، اور ان کے والدین کے نام ہے، وقبائلہم، اور ان کے قبیلوں کے نام ہے، ثم اجمل علی آخرہم، پھر اس کے آخر میں ٹوٹل کر دیا گیا ہے، یعنی اس کے آخر میں اجمال کر دیا گیا ہے۔ اجمال سے مراد ٹوٹل کر دینا۔ مثلا آپ کسی سٹور میں جاتے ہیں تو آپ بہت سارا سامان خریدتے ہیں، تو جب آپ کاؤنٹر پر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کاؤنٹر میں جو شخص بیٹھا ہوتا ہے وہ حساب کتاب کرتا ہے، ہر چیز کا الگ الگ نام لکھتا ہے اور اس کی قیمت اس کے ساتھ لکھتا ہے، ہر چیز کا الگ الگ نام لکھتے تمام چیزوں کے نام اور ان کی قیمت ان کے ساتھ لکھتا ہے، پھر آخر میں جا کر وہ ٹوٹل کر دیتا ہے، جتنی بھی سامان آپ نے خریدا ہے ان سب کو جمع کر کے آخر میں ٹوٹل کر دیتا ہے کہ آپ نے 10,000 کا سامان خریدا، 12,000 کا، 5,000 کا، تو وہ ٹوٹل کر دیتا ہے۔
تو اجملا سے مراد یہ ہے کہ ٹوٹل کر دینا. تو یعنی اس کتاب میں جنتیوں کے نام لکھے گئے تھے، لیکن الگ الگ. ایک جنتی کا نام لکھا، اس کے والدین کا نام لکھا، اس کے قبیلے کا نام لکھا، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا. تو تمام کے نام لکھے ہوئے تھے، اور کتاب کے آخر میں ٹوٹل حساب کر کے بتایا گیا تھا کہ اتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. تو آپ نے فرمایا ثم اجمل علی آخر، پھر اس کے آخر میں ٹوٹل کر دیا گیا تھا. ٹوٹل کر دیا، ثم اجمل علی آخر، پھر اس کے آخر میں ٹوٹل کر دیا گیا ہے. فلا یزاد فیہم، نہ اس میں کمی واقع ہوگی، ولا ینقص منہم ابدا، اور نہ اس سے فلا یزاد فیہم، نہ اس میں زیادتی ہوگی، ولا ینقص منہم، اور نہ اس میں کوئی کمی ہوگی، ابدا ہمیشہ. یعنی یہ جو ٹوٹل رب العالمین نے لکھا اتنے ہی لوگ داخل ہوں گے، نہ اس سے زیادہ ہوں گے، نہ اس سے کم ہوں گے. فقال اصحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا فیم العمل یا رسول اللہ ان کان امر قد فرغ منہ، پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے اے اللہ کے رسول، اگر معاملہ ایسا ہے قد فرغ منہ، جس سے رب العالمین پہلے ہی فارغ ہو چکے ہیں، یا جس سے پہلے ہی فراغت حاصل کی جا چکی ہے. یعنی جب معاملہ ایسا ہے کہ رب العالمین نے پہلے سے ہی اس کا فیصلہ کر دیا ہے، اور پہلے ہی رب العالمین اس سے فارغ ہو چکے ہیں کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، تو پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا، کہ اپنے اعمال کو کیا کرو، درست کرو اور سیدھا رکھو حق کے راستے پر. وقاربوا، اور رب العالمین کا تقرب حاصل کرو. فإن صاحب الجنت یختم له بعمل اہل الجنہ، اس لیے کہ جو جنتی آدمی ہوتا ہے اس کا خاتمہ جنت والے اعمال، اہل جنت والے اعمال پر ہوتا ہے، جنتیوں والے اعمال پر ہوتا ہے. وَإِنْ عَمَلَ أَيَّ عَمَلٍ، اگرچہ وہ اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل کرتا ہو. وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور جو جہنمی ہوتا ہے اس کا خاتمہ جہنم والوں کے اعمال پر جہنم والوں کے عمل پر ہوتا ہے. وَإِنْ عَمَلَ أَيَّ عَمَلٍ، اگرچہ وہ اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل کرتا رہے. یعنی اس لیے آپ اپنے اعمال کو درست رکھو تاکہ آپ کا خاتمہ جنتیوں والے اعمال پر ہو، تو آپ جنتی ہوں گے، بے شک آگے آپ نے جو عمل بھی کیا ہو. تو یہ فرمایا کہ آپ اپنے اعمال کو درست رکھو تاکہ آپ اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو ان حدیثوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ انسان بالکل مجبور محض نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جو لکھا گیا ہے وہی ہوگا، بلکہ انسان عمل کرے گا تو عمل کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل ہوگا. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. یہاں قال اشارہ کے معنی میں، ثم اشارہ یعنی ثم قال ثم اشارہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرمایا. فنبذہما، اور ان دونوں کو پھینک دیا. ثم فنبذہما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کتابوں کو پھینک دیے. اگر یہ واقعی میں کتابیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا اور وہ غائب ہو گئی اور غیب میں چلی گئی، رب العالمین کے علم میں ہی چلی گئی. اور اگر یہ واقعی میں کتابیں نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو ویسے بند کیا تھا اور فرمایا کہ میرے اس ہاتھ میں کتاب ہے اور اس میں تمام نام ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ صحابہ کو سمجھا رہے تھے، اور دوسرے بائیں ہاتھ میں میری کتاب ہے، اس میں جہنمیوں کے نام ہے، تو پھر فنبذہما یعنی پھر ان دونوں کو پھینک دیا. اس کا یہ مطلب ہوگا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کھول دیا. تو یہ دو مطلب ہے. اگر حقیقی کتابیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھینک دیا اور وہ غائب ہو گئی اور اللہ کے علم میں چلی گئی. اور اگر ویسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بند کیے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کھول دیے. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرغ ربکم من العباد، آپ کا رب بندوں سے فارغ ہو چکا ہے، یعنی بندوں کے معاملات سے فارغ ہو چکا ہے اور اس کے فیصلے سے بھی. فریق فی الجنہ، ایک فریق جنتی ہے، فریق فی السعیر، اور ایک فریق جہنم میں ہوگا، یعنی وہ جہنمی ہے. رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. وعن ابی
خزامة عن أبيه قال، ابو خزامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ارأیت رقا نسترقیها ونتداوی به وتقاتا نتقیها هل ترد من قدر اللہ شیئا قال هي من قدر اللہ۔ ابو خزیمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے خبر دیں اس دم درود کے بارے میں، نسترقیہا، جس کو ہم کرتے ہیں شفا حاصل کرنے کے لیے، یعنی ہم کسی کو دم کرتے ہیں تاکہ یہ مریض جو ہے اس دم سے ٹھیک ہو جائے، وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ، اور اسی طرح ہم دوائی لیتے ہیں، نتداوی بھی، تاکہ ہم اس سے شفا حاصل کریں اس دوائی سے، وتقاتا نتقیہا، اور اسی طرح ہم پناہ حاصل، ایسے تقاتا پناہ سے، پناہ گاہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، نتقیہا ایسی پناہ گاہ جس کے ذریعے ہم پناہ حاصل کرتے ہیں، حل ترد من قدر اللہ شیئا، کہ یا اللہ کے تقدیر کو لوٹا سکتی ہے، یعنی اللہ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ انسان بیمار ہوگا، یا اس انسان کو جو ہے دشمن جو ہے اس کو نقصان پہنچائے گا، تو ہم پھر اس بیماری کو دم درود کے ذریعے دم کرتے ہیں، اس کے ذریعے اس کو دور کرتے ہیں، یا دوائی لے کر اس کو دور کرتے ہیں، یا اسی طرح ہم پناہ گاہ میں چھپ کر اپنے دشمن سے کیا ہے امن حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ انسان بیمار ہوگا تو پھر دم کرنے کا کیا فائدہ، یا تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ بیمار ہوگا اور اتنے عرصے تک بیمار رہے گا تو پھر دوائی حاصل کرنے کا کیا فائدہ۔ اسی طرح اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ دشمن نے اس کو نقصان پہنچانا ہے تو پھر پناہ کا کیا فائدہ، پناہ گاہ کا کیا فائدہ۔ تو جو ہم یہ کام کرتے ہیں، کیا تقدیر پر ان باتوں سے کچھ فرق پڑتا ہے، یا تقدیر اس سے لوٹ جاتی ہے، تبدیل ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من قدر اللہ، یہ چیزیں خود تقدیر میں سے ہیں، یعنی رب العالمین نے تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ انسان بیمار ہوگا اور دم کرے گا اور دم سے میں اس کو شفا دوں گا۔ تو جس طرح تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوگا، اسی طرح انسان کی شفا کے بارے میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ انسان دم کرے گا تو میں اس کو شفا دوں گا، اور اسی طرح یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوگا، دوائی لے گا تو میں دوائی کے ذریعے اس کو شفا دوں گا۔ تو جس طرح بیماری کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، اس کی شفا کے بارے میں بھی لکھا ہوتا ہے، اور اس کے سبب کے بارے میں بھی لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ انسان دشمن سے اس کو خوف ہوگا، دشمن اس کو نقصان پہنچائے گا، لیکن میں اس کو دشمن سے بچاؤں گا، اور یہ پناہ گاہ اور اپنے وسائل اور اسباب کو استعمال کرے گا تو ان اسباب کے ذریعے میں اس کو کیا کروں گا، ان سے دشمن سے بچاؤں گا۔ اس لیے رب العالمین نے اسباب کو جوڑا ہے آپ کے امور کے ساتھ، اور اس کو قدرت میں اسباب کو لکھ دیا ہے۔ اگر آپ یہ اسباب استعمال کریں گے تو گویا آپ قدرت کے موافق عمل کر رہے ہیں، تو اس لیے پھر قدرت کا جو فیصلہ آپ کے بارے میں وہ صادر ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر قدرت کا فیصلہ بھی آپ کے خلاف ہوگا، یعنی قدرت میں پھر یہ لکھا ہوگا کہ انسان بیمار ہوگا اور دوائی حاصل نہیں کرے گا تو اس سے اس کو اور بھی نقصان پہنچے گا، اور اس کا مرض بڑھ جائے گا، اور ہو سکتا ہے یہ اس سے فوت ہو جائے۔ اسی طرح انسان پناہ حاصل نہیں کرے گا اور دشمن سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تو اس وجہ سے دشمن اس کو نقصان پہنچا دے گا اور اس کی جان پر بن آئے گی۔ تو تقدیر نے اعمال کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، ان حدیثوں کا یہ مطلب ہے۔ تو اس کا یہ جو صحابی یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ پھر ہم اسباب کیوں استعمال کریں جب تقدیر میں لکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تقدیر نے خود اسباب کو انسانی اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، اس لیے آپ اسباب کو نہیں چھوڑ سکتے، اسباب کو استعمال کرنا آپ کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اگر اسباب کا آپ استعمال نہیں کریں گے تو تقدیر کے فیصلے پھر آپ کے خلاف ہوں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ونحن
نتنازع فی القدر، اور ہم تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، یعنی ایک دوسرے سے تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ فغضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، حتی احمر وجہہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، حتی کأنما فقیہ فی وجنتیہ حب الرمان، جیسے کہ آپ کے گالوں پر انار کو نچوڑ دیا گیا ہو، یعنی انار کے دانوں کو اگر آپ کے گالوں پر نچوڑ دیا گیا ہو تو اس سے آپ کے گالوں پر سرخی آ جائے، تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے گال بالکل سرخ ہو گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی طرف اشارہ ہے، یعنی غصے میں آپ کے گال یوں سرخ ہو گئے۔ فقال ابہذا امرتم او بہذا ارسلت الیکم انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر عزمت علیکم عزمت علیکم۔ فقال بہذا امرتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تم کو اس چیز کا حکم دیا ہے؟ او بہذا ارسلت الیکم، کیا میں تمہارے پاس اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم تقدیر میں جھگڑا کرو؟ انما ہلک من کان قبلکم، بے شک وہ قومیں جو تم سے پہلے ہلاک ہو چکی، حین تنازعوا، وہ اس وقت ہلاک ہوئی، تنازعوا فی ھذا الامر، جب انہوں نے اس معاملے میں جھگڑا شروع کیا، یعنی جب وہ تقدیر میں بحث و مباحثے میں مشغول ہو گئے، تقدیر میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے، تو اس وقت رب العالمین نے ان کو ہلاک کیا۔ عزمت علیکم عزمت علیکم، میں تم کو قسم دیتا ہوں، میں تم پر واجب کرتا ہوں، اللہ تنازعوا فیہ، کہ تم تقدیر میں مت جھگڑو، تقدیر میں بحث مت کرو۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ تقدیر کسی کے سمجھ میں آ نہیں سکتی، اس کے کچھ نہ کچھ حصے انسان کے سمجھ میں آتے ہیں لیکن وہ بھی بہت مشکل سے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اس لیے کہ اس سے انسان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں زیادہ بحث کرے گا تو وہ پاگل تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں سکتا، اور آخری نتیجہ اس کا یہ ہو جائے گا کہ انسان اعمال کرنا چھوڑ دے گا اور فرمائے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس لیے کہ رب العالمین نے میرے حصے میں یہ سب کچھ لکھا ہے، لیکن اصل میں حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اس کا جواب میں آپ کو دے چکا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے اور تقدیر میں بحث کرنے سے منع کیا ہے۔ رواہ الترمذی و رواہ ابن ماجہ نحوہ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدی، ابن ماجہ نے اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا ہے، لیکن انہوں نے روایت اس کو عمرو بن شعیب سے روایت کیا ہے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے، ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، رب العالمین نے آدم کو ایک مٹھ مٹی سے پیدا کیا ہے، قبضها من جمیع الارض، جس کو رب العالمین نے تمام زمین سے لیا تھا، یعنی آدم کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا وہ تھوڑی سی مٹی تھی، لیکن وہ مٹی تمام روئے زمین سے لی گئی تھی۔ تمام روئے زمین سے لینے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حصہ اس مٹی کا ایک جگہ سے، کچھ زمین کے دوسرے کونے سے، کچھ زمین کے تیسرے کونے سے، کچھ زمین کے چوتھے کونے سے، کچھ زمین کے درمیان سے، یعنی ہر قسم کی مٹی لے کر اس مٹی میں ڈال دی گئی، اور پھر اس مٹی سے آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، کسی ایک مقام کی مٹی سے آپ کو پیدا نہیں کیا گیا۔ تو تمام زمین کی آدم کو پیدا کیا گیا، قبضہ من جمیع الارض، ایک مٹھ مٹی سے جس کو تمام روئے زمین سے لیا گیا تھا۔ فجاء بنو آدم علی قدر الارض منہم الاحمر، تو فجاء بنو آدم علی قدر الارض، تو بنی آدم زمین کے بقدر پیدا ہوئے، زمین کے قدر کے ساتھ آئے۔ زمین کے قدر کے ساتھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ زمین کی مٹی سرخ تھی، تو آدم علیہ السلام کے کچھ بیٹے کیا ہے، ان میں اس تمام خصوصیات پائے گئے، یعنی جو آدم علیہ السلام کی سخت جگہ سے بھی آپ کی مٹی لی گئی تھی، نرم جگہ سے بھی آپ کی مٹی لی گئی تھی، سفید مٹی بھی لی گئی تھی، سرخ مٹی بھی لی گئی تھی، کالی مٹی بھی لی گئی تھی، تو اس لیے بنی آدم جو ہے ان میں تمام صفات پائے جاتے ہیں، کچھ سرخ ہے،
کچھ سفید ہے وہ سفید مٹی کا اثر ہے، کچھ سرخ ہے وہ سرخ مٹی کا اثر ہے، کچھ کالے ہیں وہ سیاہ مٹی کا اثر ہے۔ کسی کی طبیعت بہت سخت ہے، اس کی طبیعت میں سختی ہے، وہ سخت جگہ کی مٹی کا اثر ہے۔ کسی کی طبیعت بہت نرم ہے، وہ نرم جگہ کی مٹی کا اثر ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ فجاء بنو آدم علی قدر الارض، کہ بنو آدم زمین کے بقدر پیدا ہوئے۔ منہم الاحمر، اس میں سے کوئی سرخ ہے، ومنہم الابیض، ان میں سے بعض سفید ہے، والاسود، اور سیاہ ہے، وبین ذلک، اور کچھ اس کے درمیان ہے، یعنی نہ وہ سفید ہے نہ سرخ ہے نہ بالکل سیاہ ہے، بلکہ درمیانی رنگ رکھتے ہیں۔ والسہل، اور ان میں سے کچھ نرم ہے، والحزن، اور ان میں سے کوئی کیا ہے سخت ہے، والخبیث، والطیب، اور ان میں سے بعض کیا ہے خبیث ہے، ان کے برے اخلاق والے ہیں حضرت۔ والطیب، اور ان میں سے بعض بہت عمدہ کیا ہے لوگ ہیں اور عمدہ اخلاق والے ہیں۔ رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد، اس کو احمد، ترمذی و ابو داؤد نے روایت کیا۔ یعنی اس حدیث کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی تمام مقامات سے لی گئی تھی، تو اس لیے ہر قسم کے لوگ بنی آدم میں اور انسانوں میں موجود ہے، یہ ان مٹیوں کا اثر ہے۔ تو ہر قسم کی طبیعتیں جب ہوں گی تو پھر انسان جب ایک دوسرے سے ملے گا تو اس کی طبیعت اور سامنے والے شخص کی طبیعت اور، تو جب ایک دوسرے کی طبیعت کو برداشت کریں گے اور صبر کریں گے تو اس صبر پر رب العالمین پھر کیا کریں گے، ان کو بہت بلند درجات عطا فرمائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ رب العالمین جو امتحان لینا چاہتے ہیں انسان کا، کہ یہ اپنے غصے کے باوجود بھی صبر کرتا ہے میری رضا کے لیے، تو وہ امتحان کیا ہے اس کے ذرائع اور اسباب پیدا ہوں گے، اور انسان اگر صبر کرے گا تو کامیاب ہوگا، صبر نہیں کرے گا تو ناکام ہوگا۔ اس لیے مختلف کیا بنائے رنگ بنائے اور مختلف ان کے طبائع بنائے، اور کوئی سخت ہے کوئی نرم ہے، تو اس وجہ سے ہے۔ اگر سب ایک ہی کیا ہوتے، سب کی طبیعت ایک ہی ہوتی، اخلاق بھی سب کے بہترین ہوتے، تو پھر تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو واقعہ ہے یہ پیش ہی نہ آتا۔ اس لیے کہ انسان کی ایک طرح کی جب دونوں بندوں کی طبیعت ہو تو وہ دونوں ایک وقت میں ایک ہی چیز کو پسند کریں گے، اور جب ایک ہی چیز کو دونوں پسند کریں گے تو ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوگا۔ جب اختلاف نہیں ہوگا تو پھر ایک دوسرے کو جو برداشت کرنے کی بات ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوگی، اور جب یہ چیزیں پیدا نہیں ہوگی تو امتحان کا جو فکر ہے اور جس کے لیے انسان کو پیدا کیا، تو وہ امتحان کا ذریعہ اور سبب ہی کیا ہوگا، پیدا نہیں ہوگا۔ جب امتحان کا ذریعہ اور سبب پیدا نہیں ہوگا تو پھر امتحان انسان کی امتحان ہی نہیں ہوگا۔ جب امتحان نہیں ہوگا تو پھر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا مدار کس چیز پر ہوگا؟ جب امتحان ہی نہیں، تو پھر جب امتحان ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کے لیے درجات یا اس کے لیے سزا اور جزا کا جو رب العالمین نے نظام بنایا وہ تمام نظام درم برم ہو جائے گا۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے، ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمت، رب العالمین نے اپنی مخلوق کو ظلمت میں پیدا کیا، یعنی اندھیرے میں پیدا کیا۔ اپنی مخلوق سے کیا مراد ہے؟ مخلوق سے مراد انسان ہے، جن و انس ہے اور ملائکہ ہے، یعنی رب العالمین نے اپنے مخلوق کو ظلمت میں پیدا کیا۔ بلکہ یہاں اسے ناقد نے تو جن، انس اور ملائکہ سب لکھے ہیں، لیکن اصل میں اس سے مراد جن اور انس ہے، کہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کو لل ملائکہ، یعنی رب العالمین نے اپنی مخلوق یعنی جن اور انس کو، ان دونوں کو ظلمت میں پیدا کیا، اندھیرے میں پیدا کیا۔ یہاں ظلمت سے مراد جہالت ہے، شہوت ہے، یعنی رب العالمین نے اپنی مخلوق کو ظلمت میں پیدا کیا۔ فالقى علیہم من نوری، پھر ان کے اوپر اپنا نور ڈال دیا۔ فمن اصابہ من ذلک النور، پس جس شخص کو یہ نور پہنچا، اہتدی، وہ تو اس نے ہدایت پا لی، وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، یعنی وہ دنیا میں بھی ہدایت یافتہ ہوگا اور
جنت کے راستے پر پتہ اس کو چل گیا اور وہ جنت والے اعمال کرے گا. ومن اخطأہ ضل، اور جس کو وہ نور نہیں پہنچا، ضل وہ گمراہ ہو گیا، یعنی وہ دنیا میں گمراہ ہوگا. فذلک اقول، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں، جف القلم علی علم اللہ، اللہ کے علم پر قلم کیا ہو گیا؟ خشک ہو گیا. یعنی اللہ ہی کے علم میں یہ ہے کہ اب کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے، یا کون ہدایت یافتہ ہوگا اور کس کا خاتمہ کیا ہوگا؟ خیر پر ہوگا، اور کس کا خاتمہ شر پر ہوگا اور کفر پر ہوگا. یہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کے علم تبدیل نہیں ہو سکتا. جف القلم، اللہ کے علم میں یہ بات پختہ ہو گئی ہے. رواہ احمد و ترمذی، حدیث کو امام احمد نے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اس حدیث کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اس میں شہوت بھی ہے اس میں، اور جہالت بھی ہے، اور پھر دنیا کی رونقیں اور دنیا کی زیب و زینت بھی پیدا کی، اور ایک طرف اپنی ہدایت، اپنی وحی، اپنے انبیاء کو بھیجا، اپنے قرآن اور قرآن کو کیا کیا؟ اپنے کلام کو نازل کیا. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک نور ہے اور ایک طرف ظلمت ہے. بس اب انسان کو پیدا کیا، جب انسان کو پیدا کیا اگر وہ نور کی طرف چلا گیا، جو نور رب العالمین نے اوپر سے اتارا ہے، انبیاء ہے، رب العالمین کا کلام ہے، ہدایت کا راستہ ہے، اگر اس کی طرف چلا گیا تو وہ تو ہدایت یافتہ ہو گیا اور وہ جنت کا راستہ اس کو مل گیا. اور جو شخص اس نور کی طرف نہیں آیا، یعنی نہ نبی کی طرف آیا، نہ قرآن کی طرف آیا، نہ صحابہ کی طرف آیا، اور نہ رب العالمین نے جو وحی نازل کی اس کی طرف آیا، تو وہ شخص یعنی نور تک نہیں پہنچ سکا. تو جب نور تک نہیں پہنچ سکا تو پھر کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا. وہ دنیا کی رونقوں میں، زیب و زینت میں پڑ گیا، اور جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا، اور جہنم کا راستہ اس کو مل گیا. اور جو کام کرتا ہے وہ سارے راستے جہنم کی طرف جاتے ہیں. باقی حدیث کے آخر میں جو فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون کیا ہے؟ گمراہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص نیکی کے اعمال کر رہا ہے اور جنت میں داخل ہوگا، اور یہ شخص جہنم والے اعمال کر رہا ہے اور جہنم میں داخل ہوگا. لیکن خاتمے کا جو علم ہے وہ رب العالمین ہی کے علم میں موجود ہے کہ اس کا خاتمہ خیر پر ہوگا یا شر پر ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ جف القلم علی علم اللہ، کہ اللہ کے علم میں قلم خوش ہو گیا، یعنی ان کے خاتمے کا جو علم ہے وہ رب العالمین کے ذات کو ہے. اگر ان کا خاتمہ خیر پر ہوگا تو تب ہی جنت میں جائیں گے، اور اگر خاتمہ شر پر ہوگا تو جہنم میں جائیں گے. تو یہ مطلب ہے جف القلم علی علم اللہ.